الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. حاضرین گرامی، گزشتہ جمعہ میں ہجرت کے واقعے اور اس کے پس منظر کے بعد صحابہ کرام، سابقون الاولون اور دیگر اصحاب کی عظمت اور فضیلت کا کچھ ذکر ہوا، اس تناظر میں کہ روافض، اہل تشیع اور آج کل ان کے کچھ موافقین ان نفوس قدسیہ، برگزیدہ ہستیوں کو ہدف طعن و ملامت بناتے ہیں. اسی ضمن میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو اعلیٰ ترین مقام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد عطا فرمایا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. اس ضمن میں بعض بنیادی باتیں تو گزر چکی، لیکن مسلمانوں کی تربیت ہمارے اور آپ کے لیے نمونے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت، نبی کا طریقہ رہا ہے کہ مخصوص اور چنندہ شخصیات کے کردار کو ہم جانیں اور اپنے لیے نمونہ بنائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں صحابہ کرام کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں، اور اس بنیاد پر یہ چیزیں ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو ویسا ہی مانیں جیسے اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے. تو یہ بھی جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا یہ مقام، یہ عظمت اور یہ بلندی کیوں حاصل ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ محض خاندان، زبان، علاقہ اور حسب نسب کی بنیاد پر یہ عظمت اور بلندی نہیں ملی، بلکہ ایمان، عمل صالح اور بلند ترین کردار کی بنیاد پر ملا. اسی تناظر میں ہم ہجرت کے بعد کے کچھ حالات اور واقعات جاننا چاہتے ہیں، اور آج کے خطبے میں نے جو قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً ہم نے بدر میں، غزوہ بدر میں، بدر کے مارکے میں تمہاری مدد کی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بڑے کمزور تھے. اذلہ ذلیل کی جمع، ذلت کمزوری، خاری، دبا اور کچلا ہوا ہونا، انہیں ٹوٹے پھوٹے تھے. مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کی طرف ایک لفظ میں اللہ نے اشارہ کیا، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بڑے کمزور اور ٹوٹے پھوٹے تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. غزوہ بدر کی کیا عظمت ہے، آج شاید اس کا ہم تذکرہ نہ کر سکیں، لیکن اس کی عظمت سے متعلق دو روایتوں کی طرف صرف اشارہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سوال کیا، ما تعدون اہل بدر فیکم، تم اپنے بیچ میں اہل بدر یعنی وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کو تم کیا شمار کرتے ہو، کیا مانتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، افضل المسلمین، ہم ان کو مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل، فضیلت والا مانتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طریقے سے فرشتوں میں وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں اللہ کی اجازت اور حکم سے شریک ہوئے تھے، ان کا درجہ تمام فرشتوں میں افضل مانا جاتا ہے. اندازہ لگائیے اہل بدر کی کیا فضیلت ہے. اس کے علاوہ صحیحین کی وہ روایت جس میں حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ راز کو
اہل مکہ کی طرف بھیجا ایک خط کے ذریعے، مشرکہ عورت کے ذریعے، اور وہ پکڑی گئی. جب سامنے آیا معاملہ اور انہوں نے وضاحت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ شخص منافق ہو گیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو یا عمر، اے عمر انہیں چھوڑ دو، انہو قد شہد بدرن او انہو من اہل البدر کما قال او کما قال، کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. وما یدریک یا عمر، اور اے عمر تمہیں کیا معلوم، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا، یعنی رحمت کی نگاہ سے دیکھا. فقال اعملوا ما شئتم، اور یہ کہا کہ تم جو چاہے کرو آج کے بعد، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا، معاف کر دیا. اہل بدر میں شریک ہونے والوں کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تمہارا کوئی معاملہ بگڑے گا نہیں، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بدر میں سے بعد میں کوئی جو ہے غلط کاری اور غلط راستے پہ گیا ہو. ان کا یہ مقام تھا. کیوں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال ایک پوری سورت غزوہ بدر کے تناظر میں نازل کی. اس کا بیشتر حصہ اسی کے پس منظر میں ہے، اسی کے پس منظر میں مسلمانوں کے لیے قیامت تک رہنمائی فرمائی گئی ہے. اور اسی سورت میں اللہ نے یوم بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، وہ دن جس میں حق اور باطل کے اندر تمیز ہو گئی، فرق ہو گیا. میں اس تمہید کی روشنی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر اور اس میں شرکت کرنے والوں کی یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ اہمیت کیوں ہے؟ اس جنگ کی کیا نزاکت تھی؟ اس میں شریک ہونے والوں کی کیوں اتنی فضیلت اور بلند مقام ہے؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تاریخ پر، اور اس کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا؟ ان چیزوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو جانیں جس میں یہ جنگ اور یہ واقعہ پیش آیا. لہذا آج کے خطبے میں ہم صرف شاید اس پس منظر پر ہی گفتگو کر سکیں، اور اس کو جاننے کے بعد غزوہ بدر کی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوے کی رات میں جب دعا کرتے ہوئے یہ فرمانا ہے، غزوے کے دن یہ کہنا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو زمین میں پھر تیری عبادت نہیں کی جا سکے گی. ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ کہ اب آپ کی اگر مسلمان بدر میں شکست کھا جاتے، شکست سے دو چار ہو جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیری زمین میں عبادت نہیں ہوگی، ایسا آپ نے کیوں کہا؟ یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کے پس منظر پر غور کریں گے. ہم نے ہجرت کا واقعہ جانا. صحابہ کرام جو مکہ میں دعوت اسلامی کو قبول کرنے کی پاداش میں کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں ستائے جا رہے تھے، مارے پیٹے جا رہے تھے، ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بعض قتل کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں پرامن زندگی صحیح عقیدے اور ایمان کے ساتھ گزارنے کے لیے ہجرت کا حکم ہوا کہ مکہ سے نکل کر مدینہ جائیں، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا. اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی. اور اس کا اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا تھا اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، کہ 1-2 سال پہلے ہی بیعت عقبہ، بیعت ثانیہ، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. حضرت مصعب ابن عمیر کو مبلغ بنا کر بھیجا. آپ کے 1 سال کے اندر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا کوئی گھر چھوڑا نہیں جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، اور بہت سارے، ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ میں اس بات پر ابھارنے لگے، بیعت کرنے کے بعد کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم اپنے بال بچوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے. پھر اس کے بعد قریش کو جب ان باتوں کی خبر ہوئی اور انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا جو پچھلی مرتبہ گزرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. آپ ہجرت کر کے پہلے قباء میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد 10 دن، 8 دن، 12 دن کے بعد
آپ مدینہ تشریف لے گئے، جہاں آپ کی اونٹنی اس مقام پر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی بنائی گئی تھی. اب تو بہت وسیع ہو گئی ہے، آج پورا مدینے کا حصہ گھرا ہوا اس زمانے کا. اور پھر آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جو بنو نجار آپ کے ننیحال کا محلہ تھا. اس درمیان جب آپ اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے کیا حالات تھے. مدینہ کوئی معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھا. وہاں جاہلی دور کے دو مضبوط اور بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. اوس اور خزرج کے، اور اکثر خزرج کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے وقت تک اکثر مسلمان ہو چکے تھے. اوس کے کچھ لوگ اور بعض قبائل کے لوگ، بعض شاخوں کے کچھ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں عبداللہ بن ابی بن سلول کی تاج پوشی ہوا چاہتی تھی. اوس و خزرج میں کچھ دنوں پہلے ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث. اس کے بعد صلح ہوئی تو یہ طے پایا کہ دونوں قبیلے مل کر کسی کو اپنا سردار یا بادشاہ مان لیں. پہلے اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول پر اتفاق ہوا اور اس کے لیے مونگے کا تاج بنایا گیا، اور یہ تاج پوشی ہونے والی تھی. اسی درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے اور لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے رفقا کا خواب ٹوٹ گیا. نتیجے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بادشاہت کے درمیان رکاوٹ سمجھ کر آپ سے اور آپ کے دین سے بغض و عناد رکھنے لگا. تو مدینہ میں یہ مشرکین کا، یہ بعد میں منافق بنے، اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہنے والے اور اندر سے مشرک. لیکن یہ غزوہ بدر کے بعد ہی ہوا، اس سے پہلے یہ کھلے مشرک تھے، مخالف تھے. تو یہ اندر کے مشرکین تھے. مسلمان انصار کی شکل میں تھے، مہاجرین مکہ سے وہاں پہنچے تھے، اور مکہ سے جو آنے والے تھے وہ خالی ہاتھ گئے تھے، اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر. تہی دست، کوئی مضبوط نہیں تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے. ہاں، تیسری ایک چیز جو مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں ایک قوت موجود تھی وہ یہود کی تھی. یہود کے 3 بڑے قبیلے وہاں آباد تھے، جو قدیم زمانوں میں رومیوں اور دوسرے لوگوں کے بادشاہوں کے مظالم سے بھاگ کر یہاں آ کر حجاز میں پناہ لے رکھی تھی، اور یہیں کی بود و باش اختیار کر لی، یہاں کی زبان، لباس، تہذیب، ثقافت سب اختیار کر لی، اور اپنی چالاکیوں سے بڑے مضبوط بھی بن گئے. ان کے قلعے اور گڑھیاں تھیں. 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے اور باقی دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے، یعنی حلیفی تھی، ان کی دوستی تھی. اور یہ ہمیشہ سے یہود جو ہے اپنی ابتدائی تاریخ سے سازشی ٹولہ اور مکر و فریب کے خوگر رہے ہیں. چنانچہ یہاں بھی یہ مکر و فریب اور سازش سے کام لیتے تھے. کئی چیزوں کی تجارت، کپڑے کی اور کئی چیزوں کی تجارت ان کے ہاتھوں میں تھی. یہ سود پر لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے، اور اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے، اگرچہ کہ بہت کم علم رکھتے تھے، بعض علماء بھی ان کے یہاں پائے جاتے تھے، یہ لوگوں پر، اوس و خزرج کے مشرکین پر اپنی دھونس جماتے تھے کہ ہم تمہارے مقابلے میں صاحب علم ہیں، اہل علم ہیں. اور یہ بھی کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے ان کی قیادت میں، جب وہ آئیں گے تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. نبی کا بھی ذکر کرتے تھے، اپنی کتاب کی دھونس بھی جماتے تھے، صاحب علم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے. تجارت پر قبضہ تھا، سودی قرضہ دیتے تھے، اور وہاں کے مدینہ کے اوس و خزرج کے قبائل کے درمیان خاموشی سے، دونوں میں حلیفی بھی تھی اور خاموشی سے لڑائیاں بھی لگاتے تھے. ان کو سود در سود والا قرضہ دے کر ان کی کھیتیاں، باغات کو اپنے قبضے میں لیتے تھے. بعض باغ اور کھیتیاں وہاں کے یہودیوں نے سود کی شکل میں اپنے قبضے میں ہتھیا لی تھی، اور مکر و فریب کر کے خاموشی سے مدینہ والوں میں جنگ لگاتے تاکہ یہ جنگ چلتی رہے، یہ لوگ خرچ کرتے رہیں، ہتھیار پر پیسہ لگاتے رہیں، اور ہمارے محتاج رہیں، ہم سے قرض لیتے رہیں، اور آپس میں لڑ کر ہماری قیادت کے لیے مجبور رہیں. یہود کی یہ سازشیں چلتی تھی. اس میں بنو قینقاع جو ہے وہ مدینہ کے اندر بیشتر حصہ آباد تھا، اور باقی 2 قبیلے اطراف میں خیبر تک پھیلے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے، وہیں پر ان کا مزاج دیکھیے.
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی فتح کے بعد مسلمان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد ام المومنین بنی. وہ خود بیان کرتی ہیں، ابن ہشام وغیرہ میں روایت ہے، الرحیق المختوم میں بھی منقول ہے، ہمارے ہاں جو اردو کی سیرت کی مشہور کتاب ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ اور اپنے چچا کے نزدیک، ابو یاسر چچا تھے، بڑی لاڈلی تھی دیگر ان کی بیٹیوں سے بھی زیادہ. جب بھی کبھی میں پہنچتی تو پہلے مجھے گود میں اٹھاتے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے، بنی عمرو بن عوف کے یہاں قیام کیا تو کہا میرے والد حیی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر یہ دونوں ان کے پاس گئے. یہودی عالم تھے دونوں. حیی بن اخطب حضرت صفیہ کے والد بڑے عالم تھے. یہ دونوں وہاں پہنچے اور پھر آپ سے ملاقات کی. کہا صبح گئے تھے، شام میں لوٹے، اور جب شام میں آئے تو بڑے تھکے ماندے، پریشان مغموم نظر آ رہے تھے. میں دوڑ کر ان کے پاس گئی، کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی دونوں میں سے. پھر میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ وہی ہے. بعض دوسری روایات تفسیروں میں اس کی وضاحت ہے کہ وہی سے مراد کیا ہے، یعنی توریت میں ہماری کتاب میں جس نبی کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، حضرت صفیہ کے چچا ان کے والد سے سوال کر رہے ہیں کہ جس نبی کے آنے کی پیشین گوئی کی، کیا آپ کے علم کے مطابق یہ وہی نبی ہیں، سچے رسول ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد جواب دے رہے کہ ہاں یہ وہی ہے. تو کیا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا عداوت اور دشمنی، جب تک میری جان ہے میں ان کی دشمنی کروں گا، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے. اس لیے کہ ان کے اندر نسلی عصبیت تھی. یہود کا اس بات کی شکایت، غم اور غصہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور بنی اسحاق میں کیوں نہیں نبوت دی، یہ بنو اسماعیل میں دی، ہم نہیں مانیں گے. قرآن میں کئی جگہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کیا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ اللہ ان سے پوچھ کے اپنی رحمت دے گا، رسالت دے گا. اللہ یعلم حیث، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں مقرر کر رہا ہے، کسے دے رہا ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ الگ الگ مقامات کی آیتیں ہیں. تو یہود اس طرح سے بغض و عناد رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو یہود کے ایک عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کو پتہ چلا تو یہ عالم تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کئی سوالات کیے، اور ان کا خود بیان ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی روایتیں ہیں. 3 سوال کیے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میں یہ خوب جانتا تھا کہ ان سوالوں کا صحیح جواب ایک سچا پیغمبر اور نبی ہی دے سکتا ہے. چنانچہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. تب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں. ایمان لے آئے. صحیح بخاری وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں. اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود بڑی بدماش قوم ہے، الزام تراشی کرتی ہے. اگر انہیں معلوم پڑ جائے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ میرے اوپر بہتان تراشی کریں گے، الزامات لگائیں گے. لہذا پہلے آپ انہیں بتائیے مت کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. یہود کے کچھ لوگوں کو بلوایا. حضرت عبداللہ بن سلام آڑ میں چھپ گئے گھر کی اوٹ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم میں کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر انسان کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے اچھے انسان کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے علم والے اور علم والے کے بیٹے ہیں. ایسے مختلف روایات میں کئی الفاظ ہیں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لینے کے بعد کہا کہ اگر عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، تب تم کیا کہو گے؟ تو یہود نے 2 یا 3 مرتبہ کہا کہ اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے. 2-3 مرتبہ یہ کہا. ان کے یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹ سے باہر آئے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سننا تھا کہ یہود وہیں کے وہیں پلٹ گئے اور کہا شرنا وابن شرنا،
کہ یہ ہم میں سب سے برے آدمی ہیں اور سب سے برے آدمی کے بیٹے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ وضاحت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کی برائی کرنے لگے، وہیں کے وہیں بدل گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اسی وقت تو ان سے کہا، بعض دوسری روایتوں میں، کہ اے یہود، اللہ سے ڈرو، تم بھی بخوبی جانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وہی رسول جس کی پیشین گوئی تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، پھر بھی آپ سے عداوت اور دشمنی پر آمادہ تھے، آپ کے خلاف کینہ کپٹ رکھتے تھے، موقع کی تلاش میں تھے کہ موقع ملے اور ان کو توڑ دیا جائے، کیونکہ اگر یہ آ گئے، ان کی نبوت اور سرداری ہو گئی تو ہمارے یہ لڑا کر کمانے کا راستہ بھی، دھندہ بھی بند ہو جائے گا، ہماری قیادت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہماری عصبیت کو، خاندانی عصبیت کو، نسلی عصبیت کو بھی ٹھیس پہنچے گی، اور ہمارا بہت سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ لہذا وہ دینی بنیاد پر عصبیت کے وجہ سے اور دنیاوی فوائد کے ٹھیس پہنچنے کے خطرے سے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ اس طرح آپ کو سچا رسول مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہ بنیادی طور سے جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ اہل شرک تھے اندر، یہود تھے اندر بھی باہر بھی، اور پھر اطراف میں کچھ قبائل تھے جن میں سے کچھ کا پیشہ لوٹ مار کرنا تھا، قزاقین تھے۔ انہیں بھی یہ ڈر ہو گیا کہ اگر مدینہ میں ان کی حکومت اور طاقت قائم ہو گئی تو ہمارے یہ لوٹ مار کا دھندا بند ہو جائے گا، لہٰذا ان کے دل میں بھی کپٹ تھا، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ اب آگے بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پس منظر میں جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ مہاجرین جو بالکل خالی ہاتھ مدینہ پہنچے ہیں، گھر بار چھوڑ کر، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے دیگر ضروریات کا انتظام کیسے کیا جائے۔ 2 4 5 7 8 10 لوگ تو تھے نہیں، ایک بڑی تعداد تھی مہاجرین کی۔ چنانچہ اس سے بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہیں، قیام کیا، اور آپ نے وہ جگہ جہاں آپ کی اونٹنی نے قیام کیا تھا وہاں بیٹھی تھی، اللہ کے حکم سے وہاں کی زمین خریدی اور وہاں مسجد بنائی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، ان کو بلایا، ان سے سودا کیا، وہ دینا چاہے لیکن کہا کہ نہیں، قیمتاً لیں گے، قیمت ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین خریدی، وہاں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، اسے کھود کر دوسری جگہ منتقل کیا، صاف کیا، اس لیے کہ قبر پر مسجد نہیں بن سکتی۔ ہاں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنائی۔ انبیاء کی عبادت نہیں، مسجد بنا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو لعنتی، جو ان کی عبادت کرے وہ کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قبر پر مسجد نہیں بنائے گی۔ آج کتنے مسلمانوں کی کتنی قبریں ہیں، یا قبروں میں مسجدیں ہیں، یا مسجدیں قبروں پر بنائی گئی ہیں۔ بہرحال آپ نے اس کو صاف کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کچی اینٹ کی بنائی اور کھجور کی ٹہنیوں شاخوں کے ذریعے سے چھت بنایا۔ ہاں، 100 فٹ کی لمبائی چوڑائی والی، 100 گز کی مسجد نبوی تعمیر کی، اپنے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، اور پھر مسجد کے ساتھ کچھ حجرے بنائے جو ازواج مطہرات کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات بنے، اور وہ بن جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگائی، اپنے گھر سے پہلے مسجد بنا رہے ہیں۔ یہ مسجد مسلمانوں کی درسگاہ تھی، یونیورسٹی تھی، مسلمانوں کے سیاسی، سماجی تمام امور کا مرکز تھی، یہیں سے مہمات روانہ ہوتی تھی، یہی مسلمانوں کی تربیت ہوتی تھی۔ ابتدا میں جن مسلمانوں کا گھر نہیں تھا وہ یہیں قیام کرتے تھے، اصحاب صفہ کے لیے یہی درسگاہ بنائی گئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر دین سیکھتے تھے۔ ہر اعتبار سے مسجد مسلمانوں کا مرکز بنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرکز بنایا۔ یہ خطبات، یہ نصیحتیں، جمعہ کے خطبے، دروس اور مختلف موقعوں پر رہنمائی مسجد سے ملتی تھی حالات کے مطابق۔
چنانچہ آپ نے مسجد تعمیر کی. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مہاجرین کا بڑا مسئلہ تھا, اور جن لوگوں کے پاس گئے تھے انصار کے پاس, میں نے جیسا کہ بتایا وہ بہت مالدار نہیں تھے, کھیتی باڑی کرنے والے, مزدوری کرنے والے, ہر قسم کے لوگ, مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہوں, ان کے پاس بڑے مکانات ہوں, ایسا نہیں تھا. پھر اتنی بڑی تعداد مہاجرین کی ان کا کیسے انتظام کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکیمانہ فیصلہ کیا. ایک گھر میں, کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ کرام کو, مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا. کل 90 صحابہ کرام تھے, 90, جس میں سے آدھے مہاجرین تھے, آدھے انصار. ان کے درمیان آپ نے بھائی چارہ کروایا. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا کہ تم اور تم بھائی ہو. یہ بھائی چارہ, ایسے تو سارے مسلمان ایک دوسرے کے دینی رشتے سے بھائی ہیں, اور ولا اور برا کی بنیاد پر یہ بڑا حق ہے, جس کو ہم جنگ بدر کے تناظر میں جانیں گے انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے. لیکن یہاں ایک خاص بھائی چارہ کہ تم اور تم بھائی بھائی بن گئے. کس بنیاد پر؟ کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, غمخواری کریں گے, اور اگر اس میں سے کوئی ایک پہلے مر گیا تو دوسرے کی وراثت پہ حقدار ہوگا. غزوہ بدر کے بعد آیت میراث وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, یا اس قسم کی آیتیں جس میں رشتہ داروں کو رشتہ دار کا وارث بنایا گیا اللہ کی طرف سے, ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے یہ انصار مہاجر جو مواخات کی گئی, بھائی چارہ کیا گیا, ایک دوسرے کے وارث قرار دیے گئے کہ اگر اس میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو دوسرا وارث ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار دیکھیے کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر کے ساتھ جوڑ دیا, لوگوں پر بوجھ نہیں پڑے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد ان صحابہ کرام کا کردار کیا تھا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج ہم سگے بھائیوں میں, قریب سے قریب رشتہ دار میں قربانی کے ایسے جذبات نہیں دیکھیں گے جیسے ان لوگوں نے نمونہ پیش کیا. اور یہ جو غزوہ بدر سے پہلے کا مدینے کا کے حالات اور پس منظر میں بیان کر رہا ہوں, یہی بیان کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر مسلمان کتنے کمزور تھے, پر مشقت حالات سے گزر رہے تھے, تنگی تھی, پریشانیاں تھی, خطرات تھے, خوف تھے, مکہ میں ستائے مارے توڑے پھوڑے گئے تھے. مدینہ آنے کے بعد بھی کوئی بڑی نعمتیں اور فراوانی نہیں تھی. یہ الگ بات ہے کہ مکہ میں جو مشرکین کا دباؤ تھا, ان کے زیر تسلط تھے, ان کے ظلم اور قہر کو جھیل رہے تھے. یہاں وہ مظالم نہیں تھے, لیکن یہاں بھی کمزوریاں تھی. یہاں یہ فرق تھا کہ اب مسلمان معاشرہ بننے جا رہا ہے. مکہ میں عقائد کی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات دی جا رہی تھی. اب یہاں سماجی زندگی کے آداب, احکام, اخلاقیات, ایک دوسرے کے حقوق, حلال حرام, یہ بیان کیے جا رہے ہیں. وراثت کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں, کیونکہ اب مدینہ میں مسلم معاشرہ تشکیل پا رہا ہے. اس مسلم معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ کے رسول نے پہلے مسجد بنائی. پھر یہاں ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے, نوجوانوں کو, جو اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک کی بات کرتے ہیں, لڑائی بڑائی کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان ٹوٹے پھوٹے ہیں, بدلہ لینا ہے تو طاقت حاصل کی جائے اور ایسا کیا جائے اور ویسا کیا جائے قوت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقون الاولون صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھیے کیا ہے. وسائل نہیں ہیں, طاقت نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, قوت نہیں ہے, حکومت نہیں ہے. دین ہے, ایمان ہے, توحید ہے, دعوت کا جذبہ ہے, ایثار و قربانی کا جذبہ ہے, اخلاص ہے, اللہ کے لیے قربانی کے ہر سب کچھ نچھاور کر دینے کا جذبہ صادق ہے. یہ چیزیں وسائل سے زیادہ اثر رکھتی ہیں. آپ کے پاس بہت دولت قوت آ جائے لیکن اخلاص نہیں ہے تو سب بیکار ہے. آپ کتنا بھی ڈنڈورا پیٹ لیں, ٹی وی چینل پہ آ جائے, رپورٹ لکھ لیں, کتابیں چھپوا دیں, میں اس کے اثرات نہیں آئیں گے. لیکن اگر جذبہ صادق اور اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ نسلوں تک باقی رکھے گا. آپ دیکھیے اخلاص کے اثرات نسلوں میں رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر تنہا سزا بلند کی تھی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں نے مخالفت کی, لیکن آج دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پکارا جاتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا, اخلاص تھا یہ. اور نبی کے بعد دوسرے بھی مخلصین کی کوششوں کو دیکھیے کہ ایک کتاب لکھی تقویۃ الایمان, کتاب التوحید, آج تک تازی ہے, اس کو پڑھ کر لوگ اپنا عقیدہ سدھار رہے ہیں. یہ اخلاص کے نتائج ہیں. خیر, ان مخلصین سابقین اولین کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. آگے ہم جانیں گے اسے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اندر بھائی چارہ قائم کیا تو کیسی قربانی کا جذبہ تھا, ہمیں سبق لینا چاہیے. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو مہاجر انصار میں حضرت سعد بن ربی کو اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے لیکن پھر سے دہراؤں, حضرت سعد بن ربی جو انصاری صحابی تھے, ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا. حضرت سعد بن ربی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے, یہ جتنا میرا مال ہے میں اس کا آدھا حصہ آدھا آدھا کرتا ہوں, 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, آدھا آپ لے لیجیے. میں اکثر کہتا ہوں آج ہمارے یہاں گھر گھر میں حصے بکرے کے جھگڑے ہیں. سگا بھائی سے, سگا بھائی سگی بہن سے اپنے سے زیادہ حق کو لینا چاہتا ہے اور اس کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے. ہیلے بہانے, چالاکیاں یہیں دکھائی دیتی ہے. مسلمان اس میں بہت چالاک ہے, کیسے دوسرے کا حق مار لوں, کیسے دھوکہ دے دوں, اور اس کو کہتا ہے کہ یہ چالاکی ہے, سیاست ہے, عقل مندی ہے. نہیں, حماقت ہے, بے وقوفی ہے. آپ حرام طریقے سے دوسرے کا حق اگر مار بھی لیں تو پچے گا نہیں. آپ کی اولاد وہی کرے گی جو آپ نے کیا ہے, کھلایا ہے. خیر, سعد بن ربی نے حضرت عبد الرحمن سے کہا آدھا آدھا حصہ کر دیتا ہوں, مال لے لو. میری 2 بیویاں ہیں, سوچئے میری 2 بیویاں ہیں, آپ دیکھیں جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا, جو آپ کو پسند ہو 2 میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد آپ شادی کر لیں. یہ ان کا کردار. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور مہاجرین کا کردار بھی ایسا نہیں تھا کہ چلو یہ دے رہے ہیں تو لوٹ لو. ہمارے یہاں اگر کوئی چیز مفت ملنے لگے اسکیم کے تحت تو غریبوں سے زیادہ امیر آگے لائن میں کھڑے رہتے ہیں. ہاں, لوگ خرچ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں تو ہر کوئی ہاتھ پھیلا کے لینے والے میں رہنا چاہتا ہے, دینے والا جذبہ نہیں. عجیب بات. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں, اللہ آپ کو آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے مال میں برکت دے, مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے. آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیے, اپنی بیویوں کو اپنی زوجیت میں رکھیے, مجھے بازار کا راستہ بتائیے, میں کوشش کروں گا, تجارت کروں گا. بنو قینقاع کے بازار کا پتہ بتایا گیا. صبح گئے, شام کو لوٹے تو ان کے پاس کچھ پنیر اور گھی تھی. روز جاتے رہے, کچھ ہی دن میں اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا. کچھ ہی دنوں کے بعد شادی کی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا شادی کی ہے؟ بدن پہ ان کے نشان دیکھا, اس زمانے میں لگایا جاتا تھا. اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے, حالانکہ سب سے محبوب شخصیت آپ کی ہے, اور آپ نے یہ شکایت نہیں کی شادی کی, مجھ کو یاد نہیں کیا جیسے ہم لوگ شکایت کرتے ہیں. شادی کی ہے, ہاں. کتنے مہر پر؟ علی وزن نواۃ من ذہب, گٹھلی کے دانے کے برابر سونے پر. لوگ کہتے ہیں کہ 1.25 یا 1.5 تولہ سونا بنے گا, اتنے سونے پر. آپ نے کہا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا. بعد میں عبد الرحمن بن عوف کو تجارت کے اتنے اونٹ ملے, کہتے ہیں کہ ان کے اونٹوں کو اگر قطار میں لگایا جاتا تو مدینہ سے شام تک قطار ٹوٹتی نہیں. وہ اللہ کے رسول ہم سے آ کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول میں صبح میں مٹھے بھر بھر کے دونوں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں, اور شام ہونے سے پہلے اللہ مجھ کو اس سے زیادہ منافع دے دیتا ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت سعد بن ربی کا جذبہ دیکھیے کہ میں سب کچھ اپنے پورے مال کا آدھا حصہ آپ کو دے رہا ہوں, ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, شادی کر لو. یہ جذبہ دینے کا, مواخات اور بھائی چارے کی معنویت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. صرف نام کا بھائی نہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں, ہمارے سیاسی لیڈروں کی طرح وعدے کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ کر دوں گا, یہ بنا دوں گا, اور ہم آپس میں رشتہ داروں میں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. یہاں بھائی چارہ اللہ کے رسول نے بنایا ہے تو ہم اپنا بھائی چارہ ارادہ کریں گے. اور یہ کون لوگ تھے؟ قبیلے کے دوسرے قبیلے کے درمیان, اس قبیلے سے ہمارے قبیلے سے جھگڑا ہو جائے تو برسوں جنگ چلتی تھی. عصبیت اتنی خطرناک تھی ان لوگوں میں, ان سے پہلے جاہلی زمانے میں اوس و خزرج مدینہ ہی کے 2 قبیلے ایک دوسرے میں نہیں بنتی تھی, اور یہ تو مکہ سے آئے تھے, ان کا معاملہ ہی الگ تھا. ان کے لیے ایسی قربانی کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کی بنیاد پر. ہمارے اندر اس کا کوئی 1% 2% ہے کہ اللہ اور رسول نے کہہ دیا تو اللہ کے راستے میں نکال دے میں, حقدار کو حق دے دے میں. ہمیں بظاہر نقصان پہنچتا نظر آ رہا ہے, گوارا ہے. اللہ اور رسول کی بات کو رد کرنا گوارا نہیں. یہ صحابہ کا مزاج تھا.
چنانچہ یہ ایک مثال نہیں ہے، بخاری ہی کی دوسری روایت ہے کہ انصار کے اکثر بھائی چارے کرنے کے بعد اکثر انصاری صحابہ نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے کھیتوں میں، ہمارے باغوں میں جو کھجور کے درخت ہیں نا، جتنے درخت ہیں گن لو، آدھے آپ لے لو، آدھے ہم کو دے دو۔ مہاجرین نے کہا نہیں، ہمیں اس طرح نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول ہمارے درختوں کو، باغات کو ہمارے مہاجر اور بھائیوں میں اور ہمیں آدھا آدھا تقسیم کر دو۔ مہاجرین نے کہا نہیں، اس طرح ہم نہیں لیں گے۔ ان کی خودداری، ان کا وقار، ان کا مزاج دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے۔ تو اللہ کے انصار صحابہ نے خود کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ایسا کرو، تم میرے بھائی ہو تو تم میرے کھیت میں کام کرو، نگرانی کرو، جو ضرورت ہے کام کی اس کام کو کرو، اور جب فصل نکلے گی تو آدھی فصل تم لے لینا، آدھی میں لے لوں گا۔ کہا ہاں یہ چیز چلے گی، یہ ہم قبول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی مدد لینا گوارا کیا مہاجرین نے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں ہجرت کر کے مہاجرین گئے تھے مدینہ میں، وہ مدینہ والے بھی معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے کوئی بہت مضبوط نہیں تھے کہ بھائی محل ہیں، بڑی دولت ہے، بہت سارے وسائل اور نعمتیں ہیں، اس کا کچھ حصہ بانٹ دیں گے یا اس کا انتظام کر دیں گے، ایسا نہیں تھا۔ لوگوں کی رہائش کا، کھانے پینے کا اور دوسرے تمام ضروریات زندگی کا بڑا تنگی والا معاملہ تھا، اور مہاجرین اپنا مال، اسباب سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے، جس پر مکہ کے مشرکین نے مارے غصے کے ان کے گھروں پر، مال پر، اسباب پر قبضہ کر رکھا تھا، ان کے مال چھین لیے تھے۔ ایک طرف ان مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستایا تھا، دوسرے ان کے مالوں پر ناجائز قبضہ کیا تھا اور نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ حق تھا کہ مشرکین کو ستائیں اپنے ستانے کے جواب میں، مشرکین سے مال چھینے جو انہوں نے مال چھینا تھا اس کے بدلے میں۔ اس لیے آگے جب جنگ ہو رہی ہے تو اس پر مسلمانوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آج کل ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، طاقتور ظلم کرتا ہے، ہاں پوری دنیا میں چل رہا ہے، ہمارے سماج میں بھی چل رہا ہے کہ سیٹھ صاحب ظلم کرتے ہیں، کمزور آدمی اگر کچھ جواب دیتا ہے کہتے ہیں دیکھو یہ ایسا کر رہا ہے، اس کو لوگ آ کے اسلام بتاتے ہیں، دین بتاتے ہیں کہ ارے تم ایسا کرو، معاف کر دو، اخلاق پر عمل کرو، اور ظالم کو کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی مکہ والوں کا معاملہ تھا، ظلم انہوں نے کیا تھا، اور بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ کی، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو یہ پس منظر اتنا ملحوظ رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتظامات کیے، آپ کی ذہانت، منصوبہ بندی، قیادت کی باریکی، آپ پیغمبر بھی تھے اور مدینہ کے سماج کے حاکم، قاضی، امام، پیشوا بھی تھے، لیڈر اور قائد بھی تھے۔ لوگوں کو سیکھنا چاہیے دنیا کو آپ سے کہ کس طرح آپ لوگوں کے حالات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، بھائی چارے سے لوگوں کا انتظام کیا انتہائی حکمت کے ساتھ۔ پھر مسلمانوں کے لیے ایک عہد و پیمان بنایا، وقت کم ہے، اس عہد و پیمان کو آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیے۔ ایک طرف تو بھائی چارہ کیا، دوسرے خود مسلمانوں میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے ایک معاہدہ، پیمان، عہد و پیمان، سارے مسلمانوں کو اس پر متفق کیا بیعت کی شکل میں، عہد کے شکل میں، کہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی ہے، مسلمان کے بدلے، کافر کے بدلے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، سارے ایک امت ہیں، اور اس طرح کے اس میں 12 سے زیادہ شیقیں ہیں۔ یہ داخلی طور پر معاہدہ اور عہد و پیمان کیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر اس پیریڈ میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے اس وقت جو نازل ہوئی، اور آپ نے احادیث صحیحہ کے مطابق اس وقت کی حدیثوں کو پڑھیے۔ رحیق المختوم میں کئی صفحات میں مولانا صفی الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے کئی حدیثیں اس طرح کی جو سماجی معاشرت، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں، اس طرح کی باتیں بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق پر ابھارا، ان کی روحانی تربیت فرمائی۔ اس کے ذریعے سے جو معاشرہ بنا مدینے میں، وہ حقیقی طور پر مسلمان معاشرہ تھا۔ پوری انسانی تاریخ میں کہہ رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ایسا کوئی معاشرہ نظر نہیں آئے گا جیسا صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، پاکیزہ، نیک، صالح،
اگر اس سماج اور معاشرے میں صحابہ کی زندگی میں ہونے والے گناہوں اور عدالت میں آنے والے مقدمات کو آپ گنیں گے نا تو انگلیوں پر گنیں گے. زنا کے 3-4 واقعات ملیں گے, چوری کے چند واقعات ملیں گے, شراب نوشی کے چند واقعات ملیں گے. اور اس پر بھی کچھ اہل علم کا یہ کہنا مجھے بجا لگتا ہے جو کہتے ہیں, ہمارے استاد شیخ صفی الرحمان کلاس میں کہتے تھے, یہ واقعات جو ہوئے بھی صحابہ کے بیچ میں وہ اس لیے ہوئے کہ بعض والوں کے لیے نمونہ اور تربیت کا سامان رہے, اس پس منظر میں اللہ اور رسول کی باتیں لوگوں کو معلوم ہوں, ورنہ اس معاشرے میں یہ 2-4 واقعات بھی نہ ہوتے جس میں لعان کی ضرورت پڑی, جس میں رجم کی ضرورت پڑی حد قائم کرنے کی. یہ واقعات ہوئے, حد قائم ہوئی اور نمونہ ملا کہ صحابہ سے اگر غلطی بھی ہوئی تو آ کر کہا اللہ کے رسول ہم نے حد پار کر لی, ہم پر حد قائم کیجیے. یہ بھی نمونہ ہمارے سامنے آیا ان سے بشری تقاضے سے. وہ معصوم تو نہیں تھے اس لیے خطائیں ہوئی, مگر اتنا نیک سماج, اتنا بہترین انسان دنیا میں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. ان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے, تو پھر انسانیت اور اچھے انسان ماننا چاہیے کہ دنیا میں ہے ہی نہیں اور ہوں گے ہی نہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھی کیا, تربیت بھی فرمائی, اور پھر ایک اہم کام یہ کیا کہ جو مدینہ میں اور اطراف مدینہ میں جو یہود تھے ان سے بھی معاہدہ کیا, باقاعدہ تحریری شکل میں معاہدہ کیا کہ یہود اپنی قوم, مسلمان الگ قوم, وہ اپنے اخراجات کے ذمہ دار, ہم اپنے اخراجات کے ذمہ دار. جو حلیفی ہے, ہاں بنو عمرو بن عوف سے ان کی دوستی تھی تو وہ ان کے ساتھ وہ امت مانے جائیں گے, ان پر اسلامی حدود اور کا نفاذ اور قیام ہوگا دینی اعتبار سے, لیکن جہاں علیحدگی ہے وہاں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا احکام و مسائل میں. اور مسلمان ان کے حلیف ہوں گے. اگر کوئی باہر کا دشمن یہود پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان ساتھ دیں گے, مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو یہودی ساتھ دیں گے. ایسے اور بھی کئی شکے پڑھیے آپ. یہ بھی انتہائی ذہانت کی بات تھی کہ چونکہ مسلمان کا نیا معاشرہ, مسلمانوں کا نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے, خطرات منڈلا رہے ہیں, اس لیے اپنے شہر میں, بستی میں, اطراف میں مضبوطی اختیار کی جائے, تحفظ اختیار کیا جائے. یہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی تاشپوشی رکی تو دوسری طرف مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو خط لکھا, یہ سمجھ کر کہ یہ اوس و خزرج کے سردار ہیں. خط لکھا کہ تم نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی, ان کا ساتھ دے رہے ہو, ہاں اگر تم نے ان کا ساتھ دیا اور ہماری مخالفت برتی تو ہم تم کے مدینہ پر چڑھائی کر کے تم کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی حرمت کو پامال کریں گے. اگر تم نہیں چاہتے کہ ہم ایسا کریں تو تم اپنے درمیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دو اور ان پر چڑھائی کر دو. یہ خط جب پہنچا مکہ والوں کا, الرحیق المختوم میں بھی آپ کو ملے گا, دوسری سیرت کی کتابوں میں بھی, تو ابی بن سلول, عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس المنافقین بنا بعد میں, اور اس کے وہ ساتھی جو اس کے بادشاہ بننے سے یہ امید رکھتے تھے کہ ہم کو بھی کچھ ملے گا, عہدے ملیں گے, منصب ملیں گے, جو اس کے ساتھ تھے, لالچ وقت رکھتے تھے, یہ مل کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنے لگے کہ مدینہ میں ہم ان کو ختم کر دیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں مدینہ میں رہ رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں اور اندر سے ہی یہ خطرہ, باہر کے لوگ ان کے خلاف ورغلا رہے ہیں, انہوں نے تیاری شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ پہنچے عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, مکہ والوں کی دھمکی میں آ کر تم مدینہ میں ہم کو نقصان پہنچانے کی سوچ رہے ہو, اس کی تیاری کر رہے ہو. تو سوچو ذرا سا کہ مکہ والے اگر تم پر حملہ کر بھی دیں تو تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا تم مدینہ میں اگر ہمیں مارنے آتے ہو اور خود تمہارے بھائی بند رشتہ دار تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے تو نقصان کس میں تمہارا زیادہ ہوگا. مارو گے بھی تو تمہارے اپنے, اور وہ تمہارے اپنے نے مارا تو تم مرو گے, نقصان تو زیادہ اس میں ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ساتھیوں کی بات سمجھ میں آ گئی. ویسے بھی مخالفت کی اسی وجہ سے وہ جرأت نہیں کر پا رہے تھے, خاموش بیٹھ گئے. لیکن مکہ والوں کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا. مسلمانوں کو, مہاجرین کو بھی انہوں نے دھمکی بھیجی کہ اگر معاملہ تم نے ایسا ہی رکھا, وہ بوکھلائے ہوئے تھے کہ مسلمان یہ ہمارے نیچے زیر تسلط تھے, ہم ان کو جیسے چاہتے تھے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور ایک امن و امان کے سماج میں جی رہے ہیں, اب ترقی کر رہے ہیں. یہ مشرکین مکہ کو برداشت نہیں تھا. اس درمیان ایسے بھی واقعات ہوئے کہ حضرت سعد بن معاذ جو خزرج کے ایک سردار تھے انصار کے,
اور جلیل القدر صحابی، یہ زیارت بیت اللہ کے لیے عمرے کے لیے مکہ گئے، امیہ بن خلف کے یہاں مہمان ٹھہرے. ایک دن زیارت کے لیے جب نکلے تو ابو جہل کا سامنا ہو گیا. اس نے پوچھا ابو صفوان امیہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا سعد بن معاذ. کہا اوہو، تم یہاں بڑے اطمینان سے طواف کر رہے ہو، عبادت کرنے آئے ہو، اور تم نے ہمارے ساتھیوں کو جو ہمارے درمیان سے بے دین ہو کر تمہارے یہاں پہنچ گئے ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا ساتھ دو گے؟ اللہ کی قسم اگر یہ ابو صفوان نہ ہوتے، اب امیہ بن خلف کے ساتھ تم نہ ہوتے تو تم اپنے گھر پر صحیح سلامت واپس پلٹ کر نہ جاتے. یہ بھی غالباً بخاری وغیرہ میں ہے، الرحیق المختوم وغیرہ اور سیرت کی کتابوں میں بھی روایت ملے گی. تو ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ جو ایک سردار ہیں انصاری، ان کو دھمکی دے رہا ہے. حضرت سعد بن معاذ نے یہ سن کر بآواز بلند جواب دیتے ہیں، کوئی دبے ہوئے نہیں تھے، کہ ابو جہل، ہاں اگر تو نے مجھے اس کام سے روکا، یہاں عبادت کرنے سے روکا، تو میں اس چیز سے تمہیں روک دوں گا جو اس سے بڑی ہے تمہارے لیے. اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ شام کی طرف جو تجارت کا سفر کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مدینہ کے کاروانی راستوں سے ہی گزرتے تھے، تو میں اس راستے کو روک دوں گا. وہ دھمکی دی. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے لیے حرم کا، بیت اللہ کا دروازہ مکہ والوں نے بند کر دیا. یہ پس منظر آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان کس مصیبت سے، پریشانی سے دوچار ہیں. اندر سے خطرہ، باہر سے خطرہ. یہودی اگرچہ معاہدہ ہوا ہے لیکن اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، سازشی ٹولہ، عصبیت والا ٹولہ. پھر باہر سے سب سے بڑے دشمن یہ مکہ کے کفار اور مشرکین، جنہوں نے پہلے بھی ستایا تھا، پریشان کیا تھا، اسباب کو چھینا تھا. اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور دھمکی دینے کے بعد ان کے خطرات بڑھ گئے تھے. ہاں، یہ آخری بات میں آج کی عرض کروں کہ جب انہوں نے دھمکیاں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا رہنے لگے. مدینے کی قیادت تھی، آپ پیغمبر تھے، قائد تھے، سب کی فکر تھی آپ کو. اس فکر میں آپ نے 2-3 کام تیزی سے کیے کہ مدینہ سے اطراف میں جو قافلے کے راستے تھے، ان راستوں پر جو قبائل آباد تھے وہاں پہنچ کر آپ نے لوگوں سے صلح کی، معاہدے کیے، تاکہ ان سے کوئی خطرہ نہ رہے، ان کو اطمینان دلایا جائے کہ ہم تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہذا تم بھی ہمارے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بننا. دوسری طرف آپ نے مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں طلایہ گردی شروع کر دی. مدینہ کے لوگ راتوں میں خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کبھی بھی مکہ والے یا کوئی مخالف دشمن چپکے سے کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلایہ گردی یعنی مختلف دستوں کو رات میں متعین کیا تھا کہ وہ گشت لگائیں مدینہ کے اطراف میں، کہ کہیں کوئی دشمن حملہ تو نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرہ تھا کہ کوئی قتل کرنے والا، سازش کرنے والا قتل. ایک دن آپ اسی بات کو سوچ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، کاش میری کوئی نگرانی کرتا. اچانک تلوار کی جھنکار سنائی دی، خیمے کے باہر نکلے تو پوچھا کون؟ کہا سعد بن ابی وقاص. کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول بس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ پر خطرہ ہے، لہٰذا میں نے اپنے آپ پر وہ متعین کیا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا رات بھر. اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی. بعد میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو آپ نے کہا کہ مجھے چوکیدار اور نگراں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جا سکتے ہو، کوئی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں کئی مرتبہ آپ کو قتل اور شہید کرنے کی کوششیں ہوئی. اہل علم نے شمار کیا کہ 18 مرتبہ کوشش ہوئی. یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ 18 مرتبہ منافقین نے، یہود نے، مشرکین نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں، منظم کوشش اور منظم منصوبہ بندی کی، اس کے باوجود ناکام رہے، جس میں سے ایک جادو بھی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تناظر میں قرآن کے ذریعے سے یہ ان سے قتال کرنے کی اجازت ملی. پہلی آیت جو قتال کے سلسلے میں نازل ہوئی، اذن للذین، کیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی گئی، ستائے گئے، مارے گئے، ان کو اجازت دی گئی ہے اب جنگ کرنے کی، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر پوری قوت رکھتا ہے. یہ اجازت ملی، اور پھر اجازت کے بعد جہاد کے آداب بتائے گئے، اور یہ بتایا گئے کہ اگر زمین میں قوت حاصل ہو تو اس کا مقصد لوگوں کو مارنا، ظلم کرنا نہیں ہے،
بلکہ نماز قائم کرنا. ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, کہ اگر زمین میں ان کو قوت و تمکنت ملے تو یہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لوگوں پر ظلم نہیں کرتے. جہاد کے آداب بھی بتائے گئے. اب یہ اجازت جب مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فوجی مہمات شروع کی اور سریوں کو, فوجی ٹکڑیوں کو مختلف محاذ اور علاقوں پر بھیجنا شروع کیا. غزوہ بدر کبریٰ سے پہلے 8 سے زیادہ, کم و بیش 8 یا اس سے کچھ زیادہ مہمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی, جس میں سے کئی میں ذو العشیرہ وغیرہ میں آپ خود شریک ہوئے. جنگ بوات, سریہ بوات, ہاں, اور ایسے کئی سرایا. سریہ جس کو کہتے ہیں چھوٹی ٹکڑی فوج کی جس میں اللہ کے رسول شریک نہیں ہوتے تھے, عام طور سے اسے سریہ کہا جاتا تھا, ٹکڑیوں کو. ہاں, آپ شریک بھی ہوئے تو کئی سرایا گئے, لیکن باقاعدہ جس سریے کے بعد جنگ چھڑی وہ غزوہ بدر ہے. اسی دوران ایک سریہ جو آپ کا نکلا ذو العشیرہ کی طرف, مکہ والوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں, جس میں بہت سارا مال تھا کاروباری اور تجارتی کام کے لیے, شام کی طرف جا رہا تھا. اس کے تعاقب میں ایک سریہ, ایک دستہ نکلا, ہاں, لیکن وہ بچ کر شام کی طرف چلا گیا. مسلمان واپس آ گئے. یہاں پھر سے میں عرض کروں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لوٹنے کے لیے گئے تھے. یہ لوٹنا نہیں ہے. اس قافلے کے پیچھے جو گئے, مسلمانوں کے اس عمل کو لوٹ مار نہیں کہا جا سکتا. میں نے جو پورا پس منظر بتایا کہ مشرکین نے ان کے مال کو چھینا تھا, ستایا تھا, ان کے مالوں گھروں پر قبضہ کیا تھا, اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو دھمکی دے رہے تھے کہ تم کو تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے, تمہارے مال کو تباہ کر دیں گے. اس لیے ضروری تھا کہ مشرکین کی کھوڑ توڑی جائے, ان کی طاقت پر ضرب لگائی جائے تاکہ مسلمان محفوظ ہوں. اگر کسی کے خطرہ ہو, دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جس سے خطرہ ہے, جو آپ پر حملہ کر رہا ہے, اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو آپ اپنا بچاؤ دفاع کر رہے ہیں. دنیا کا ہر قانون اس کی اجازت دیتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک حکیمانہ فیصلہ تھا. یہی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام گیا تھا اور بڑا مال و اسباب لے کر واپس لوٹ رہا تھا, اسی کے تعاقب میں جب مسلمان نکلے 313 یا اس سے کچھ زائد کی شکل میں, تو غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا. وہ کیسے پیش آیا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں, انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم اس کو بیان کریں گے, جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی کو اختیار کرنے کی توفیق دے, تاکہ ہماری زندگی کے مصیبتیں, مسائل, فتنے حل ہوں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہماری سنور جائے. وآخر دعوانا الحمد